حضرات، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دو خواتین، دونوں اعلیٰ تعلیم یافتہ، دونوں نے ہندوستان میں اردو کی ڈگری کا جو اعلیٰ ترین سلسلہ ہو سکتا ہے اس سے استفادہ کیا ہے۔ محترمہ نسیم نکھت نے آج کل وہ سہارا اخبار کے اندر صحافت کے فرائض انجام دے رہی ہیں، اور ان کی صحافتی زندگی بھی ماشاءاللہ، آپ جو سہارا دیکھتے ہوں گے یا سنڈے کو جو خصوصی نمبر نکلتا ہے ان میں اکثر شعراء کے بارے میں ان کے مضامین ہوتے ہیں، اور شاعرہ کی حیثیت سے تو بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں۔ کہنے کا انداز بالکل الگ ہے، وہ کہنے کا انداز نہیں ہے جو عموماً شاعرات کا ہمارے یہاں ہے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ بہت ہی ادبی انداز میں وہ اپنے جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتی ہیں۔ وہ ناخوش ضرور ہوئی ہیں مجھ سے، مگر میں گزارش کر رہا ہوں کیا کیا جائے، یہ ناخوش نہیں ہوگی، کسی غلط آدمی نے یہ خبر پہنچائی۔ اچھا، ناخوشی کو تبدیل کر دیجئے خوشی میں، اس لیے کہ جو حضرات، مطلب پڑھنے سے پہلے آپ نے مرزا صاحب کی بات پہ واہ واہ کی، بہت اچھی بات ہے۔ ابھی ہمارے دو شاعروں نے اپنے نہایت ہی سطحی قسم کے شعر میری نظر کیے۔ ایسا کبھی میرے ساتھ ہوتا نہیں ہے، لیکن احباب ہیں، کچھ ہو جاتا ہے بیچاروں کے ساتھ۔ پتہ نہیں کون سا کمپلیکس تھا، کیا تھا کہ وہ دو اچھا شعر نظر کرے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، کوئی اچھی کوئی معنویت ہوتی، کوئی گہرائی ہوتی، نہایت سطحی شعر تھے۔ ایک شعر میرے ذہن میں اچانک آیا، ان دونوں کے شعر سننے کے بعد میں سوچتی رہی، تو بس یہ آیا کہ حق بولنے کا جن کو نہ تھا بولنے لگے، حق بولنے کا جن کو نہ تھا بولنے لگے، حد ہے ہمارے سائے بھی لب کھولنے لگے۔ واہ واہ واہ، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اور وہ جہاں بھی گئے انہیں جانے دیجئے، اور بس یہاں سے میری بات سن لیجئے گا۔ میں شعر پیش کر رہی ہوں، اور ڈائی سے پیچھے جو حضرات تشریف رکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے گزارش کروں گی کہ تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو جائیں، مجھے داد کی ضرورت نہیں، صرف توجہ سے سن لیں۔ عرض کیا ہے کہ غالب کا رنگ میر کا لہجہ مجھے بھی دے، غالب کا رنگ میر کا لہجہ مجھے بھی دے، لفظوں سے کھیلنے کا سلیقہ مجھے بھی دے، لفظوں سے کھیلنے کا سلیقہ مجھے بھی دے، اور تیری نوازشیں ہیں ہر ایک خاص و عام پر، تیری نوازشیں ہیں ہر ایک خاص و عام پر، دریا ہے تیرا نام تو قطرہ مجھے بھی دے، بہت اچھا ہے، دریا ہے تیرا نام تو قطرہ مجھے بھی دے، سجدوں کو میرے پھر تیری چوکھٹ نصیب ہو، سجدوں کو میرے پھر تیری چوکھٹ نصیب ہو، منزل تلک پہنچنے کا رستہ مجھے بھی دے، بہت اچھا ہے، منزل تلک پہنچنے کا رستہ مجھے بھی دے۔ بہت شکریہ حضرات، اور دو شعر اور حاضر کر رہی ہوں۔ عرض کیا ہے کہ ہر صبح جب ہم اخبار دیکھتے ہیں تو ایک عجیب طرح کا احساس ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم لاشیں بیچ رہے ہیں۔ سنیے گا، مطلب ہے کہ لاشیں اخبار میں سجا دی ہیں، لاشیں اخبار میں سجا دی ہیں، خون سے سرخیاں بنا دی ہیں، خون سے سرخیاں بنا دی ہیں، واپسی کا سفر ہے ناممکن۔ میں شعراء اکرام کی توجہ چاہوں گی، واپسی کا سفر ہے ناممکن، میں نے سب کشتیاں جلا دی ہیں، واہ 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 واہ، واپسی کا سفر ہے ناممکن، میں نے سب کشتیاں جلا دی ہیں، ایک پاگل ہوا کے جھونکے نے، ایک پاگل ہوا کے جھونکے نے کتنی شمعیں یہاں بجھا دی ہیں، کتنی شمعیں یہاں بجھا دی ہیں۔ بہت شکریہ حضرات، اور صرف دو شعر تین شعر کی اور زحمت دے رہی ہوں۔ عرض کیا ہے کہ طبیعت میں وہی خودداریاں ہیں، طبیعت میں وہی خودداریاں ہیں، ابھی اس راکھ میں چنگاریاں ہیں، ابھی اس راکھ میں چنگاریاں ہیں، طبیعت میں وہی خودداریاں ہیں، ابھی اس راکھ میں چنگاریاں ہیں، ابھی اس راکھ میں چنگاریاں ہیں، ابھی سے حوصلے تھکنے لگے ہیں،
ابھی سے حوصلے تھکنے لگے ہیں، ابھی سے حوصلے تھکنے لگے ہیں، سفر میں کس قدر دشواریاں ہیں، واہ، سفر میں کس قدر دشواریاں ہیں، سفر میں کس قدر دشواریاں ہیں. اور ایک شعر دے رہی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اسی طریقے سے حوصلہ افزائی فرمائیں گے. یہ شعر ہے سچا سا شعر کہ بھلا میں خودکشی کی کیسے سوچوں، بھلا میں بھلا میں کیسے سوچوں، بھلا میں خودکشی کی کیسے سوچوں، بھلا میں خودکشی کی کیسے سوچوں، میرے شانوں پہ ذمہ داریاں ہیں، واہ واہ میرے واہ شانوں پہ ذمہ واہ داریاں واہ 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 واہ، بھلا میں خودکشی کی کیسے سوچوں، میرے شانوں پہ ذمہ داریاں ہیں. گئی نیندیں ہوئے سب خواب رخصت، گئی نیندیں ہوئے سب خواب رخصت، وہی آنکھیں وہی بیداریاں ہیں، وہی آنکھیں وہی بیداریاں ہیں. اور اب میں ترنم سے غزل پیش کرنا چاہ رہی ہوں. تازہ غزل ہے، بالکل تازہ مطلع سماعت فرمائے گا. بس اور توجہ دے دیں، یہ میرے لیے بڑا کرم ہوگا. سماعت فرما لیں. مطلب اوروں کے لیے جینا اپنے لیے مر جانا، 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 یوں ٹوٹتے رہنے سے بہتر ہے بکھر جانا. واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے بھائی، سبحان اللہ. یوں ٹوٹتے رہنے سے بہتر ہے بکھر جانا. اور ہمارا ہندوستانی معاشرہ، اور اس میں عورت کو چادر سے چار دیواری تک، بابل کے آنگن سے پیا کی چوکھٹ تک، دیکھیے گا 2 حدیں ہیں. شعر میں باندھنے کی کوشش کی ہے، اگر کامیاب ہوں تو حوصلہ افزائی چاہوں گی. کشتی کو سکھائی ہیں ملاح نے 2 باتیں، کشتی کو سکھائے، کشتی کو سکھائی ہیں ملاح نے 2 باتیں، کشتی کو سکھائی ہیں ملاح نے 2 باتیں، طوفان سے گزر جانا ساحل پہ ٹھہر جانا، واہ 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 واہ، طوفان سے گزر جانا ساحل پہ ٹھہر جانا. واہ واہ، عنایت نوازش، مہربانی، کرم، بہت بہت شکریہ. اور واہ، کشتی کو سکھائی ہیں ملاح نے 2 باتیں، کشتی کو سکھائی ہیں ملاح نے 2 باتیں، کشتی کو سکھائی ہیں ملاح نے 2 باتیں، طوفان سے گزر جانا ساحل پہ ٹھہر جانا، طوفان سے گزر جانا. اور اسی طریقے سے نوازتے رہیے گا دعاؤں سے. دیکھیے گا شعر حاضر کر رہی ہوں. اب جا کے کھلا مجھ پر اس کی تو عادت ہے، اب جا کے کھلا مجھ پر اس کی تو عادت ہے، اب جا کے کھلا مجھ پر اس کی تو عادت ہے، راہوں میں بچھڑ جانا وعدوں سے مکر جانا. عنایت ہے، مہربانی، نوازش ہے آپ کی. راہوں میں بچھڑ جانا وعدوں سے مکر جانا،
اور غزل کا یہ آخری شعر حاضر کرنے سے پہلے ایک شعر اور دے رہی ہوں، دیکھیے گا. پھولوں نے مہکنے کی یہ کیسی سزا پائی، پھولوں نے مہکنے کی یہ کیسی سزا پائی، پھولوں نے مہکنے کی یہ کیسی سزا پائی، واہ، پھولوں نے مہکنے کی یہ کیسی سزا پائی. ہر صبح سنور جانا، ہر شام بکھر جانا، ہر صبح سنور جانا، ہر شام بکھر جانا، ہر صبح سنور. اور یہ غزل کا آخری شعر میں نے جہاں بھی پڑھا ہے لوگوں نے بہت سمجھا ہے، محسوس کیا ہے. اور یہاں تو ظاہر سی بات ہے اتنے ادب نواز حضرات ہیں، بڑے حوصلے کے ساتھ جسارت کے ساتھ یہ شعر حاضر کر رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب توجہ چاہوں گی. سب قرض ہمارے ہیں، سب فرض ہمارے ہیں، سب فرض ہمارے ہیں، سب فرض ہمارے ہیں، سب قرض ہمارے ہیں، سب فرض ہمارے ہیں، سب قرض ہمارے ہیں، سب فرض ہمارے ہیں. موجوں سے لڑیں گے ہم، تم پار اتر جانا. سب قرض ہمارے ہیں، سب فرض ہمارے ہیں، سب قرض ہمارے ہیں، سب فرض ہمارے ہیں، سب قرض ہمارے ہیں، سب فرض ہمارے ہیں. موجوں سے لڑیں گے ہم، تم پار اتر جانا، موجوں سے لڑیں گے ہم، تم پار اتر جانا. اور غزل کا مقطع حاضر کر رہی ہوں، سماعت فرمائیے گا. معصوم پرندوں کو آتا ہی نہیں نقہ، معصوم پرندوں کو آتا ہی نہیں نقہ، معصوم پرندوں کو آتا ہی نہیں نقہ. آغاز سے گھبرانا، انجام سے ڈر جانا،